چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو مقصد کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محض اپنے فضل اور کرم سے ایک بہت سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ایک ایسی محنت میں لگایا ہے جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم لوگوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ تو ہماری جو محنت ہے کہ عربی زبان کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد اصلاً کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا کلام ہم کو سمجھ میں آنے لگ جائے، ہم قرآن حکیم کو پڑھیں اور قرآن حکیم کو سنیں تو ہمیں اللہ کا کلام براہ راست سمجھ میں آئے، اس زبان کے اندر ہم کو یہ کلام سمجھ میں آئے جس زبان میں خود اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اس کو میں چند باتیں عرض کر رہا تھا بطور یاد دہانی کے طور پر۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے جو ہم نے پہلے جہاں سے اپنا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ دیکھیں، عربی زبان میں کوئی بھی جملہ ہو اور سینٹنس ہو، وہ جن الفاظ سے مل کر بنتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، الکلمۃ۔ اب وہ تین میں سے ایک ہوگا، چوتھا نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے کہ کوئی چوتھی چیز ہو۔ یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا۔ ہم نے اسم سے شروع کیا تھا۔ اسم کی پھر ہم نے دو اقسام کو پڑھا تھا۔ ایک قسم وہ ہے جس کو ہم معرفہ کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں آپ اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ دوسری قسم نکرہ ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ آپ کی نکرہ ہے۔ معرفہ کی اصل نشانی یہ ہے کہ یا تو وہ کسی کا نام ہو یا اس کے اوپر الف لام ہو، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ معرفہ ہے۔ نکرہ کیا ہے؟ اس کی اصل نشانی یہ کہ اس پہ تنوین ہو۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو پیش، دو زبر اور دو زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر نکرہ ہوگا اور تنوین بشرطے کہ کسی کا نام نہ ہو، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ معرفہ اور نکرہ سے مل کر جملہ بن جاتا ہے جس میں ہے کا مفعول۔ معرفہ کے ساتھ ایک نکرہ ملاتے ہیں تو یہ جملہ بن جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا، آپ لوگوں نے اس کی تمرین کرنے کی کوشش بھی کی۔ اللہ خالق، اللہ خالق ہے۔ اب یہ ہے کس چیز کا ترجمہ کیا کہ جب معرفہ اور نکرہ مل کے جملہ بن رہا ہے تو تب یہ ہے کا مفہوم اس میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جو پہلا ہمارا سبق، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بنیادی سبق ہے ہمارا یہ۔ اس لیے ایک اور چیز بتائی تھی، چلے اس کو میں بھی کر دیتا ہوں، کہ یہاں پر جیسے کبھی بھی الف لام اور تنوین اکٹھی نہیں ہوگی۔ جیسے الکتابن کہنا کیا ہے؟ بالکل غلط ہے، یہ بہت بنیادی غلطی ہوگی اگر آپ الکتابن کہیں گے تو۔ اور لاجیکلی بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک لفظ معرفہ ہے تو نکرہ نہیں ہے، اور نکرہ ہے تو معرفہ نہیں ہے۔ اسی طریقے وجہ سے اگر اس کو ہم
نکرہ میں شفٹ کرنا ہو تو الف لام ہٹاتے ہیں تو کتابن بن جاتا ہے نکرہ. اور نکرہ سے اگر معرفہ لانا ہو تو تنوین کو ہٹا کے الف لام لگاتے تو الکتابو بن جاتا ہے. یہ بات بھی ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی. اچھا، یہ بات جب پڑھنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. دوسری چیز جو اس سے بعد ہم نے پڑھی تھی وہ تھی پروناؤنس کے بارے میں. یہ بھی اسم کی قسم ہے پروناؤنس، جس کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں. اس کا کانسیپٹ بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا. اور پروناؤنس کے لیے آسان وہ ہے جس میں انگریزی زبان میں آپ کہتے ہیں ہی، شی، دے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے آگے بھی آتا ہے، ہیز بھی آتا ہے، یہ بھی پروناؤن ہے. ہر، یہ بھی پروناؤن ہے. دیر اور دیم، یہ بھی پروناؤن ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ پر آتا ہے. ہم نے صرف دو پڑھی تھی. اگر کوئی تھرڈ پرسن ہو اور واحد مذکر ہو تو اس کے لیے ہوا ہے. تھرڈ پرسن ہو یعنی غائب ہے، موجود نہیں ہے، اور واحد مذکر ہے تو اس کے لیے ہیا ہے. بس یہ پڑھا تھا. اور چونکہ یہ معرفہ ہے، جتنی اسماء ضمیر ہیں کو خاص فرد کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر گزر چکا ہے، اس لیے یہ بات یہ کہ اس کو معرفہ تصور کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے ساتھ آپ کوئی بھی نکرہ لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ ہوا عالم، وہ عالم ہے. مؤنث کے ساتھ مثال کے طور پہ ہیا معلمۃ. اب یہاں پر اس بات کو یاد رکھیے گا، آسان سی بات ہے. ویسے میں اس کی تفصیل بتا دوں گا آپ کو، لیکن عربی زبان میں یہ جو گول تا آتی ہے نا، اس کو ہم، یہ عربی میں آپ کو پتا ہے کہ ہم تا کہتے ہیں اور اردو میں تے کہتے ہیں. تو جب بھی میں بولوں گا تو تا بولوں گا تو تا سے مراد تے ہے، یہ سمجھ جائیے گا. عربی زبان میں اس کو تا کہتے ہیں. تو یہ گول تا آتی ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. جیسے اگر لفظ معلم ہے، معلمن ہے، تو معلمن مذکر ہے. اس کے آگے اگر آپ گول تا لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، معلمتن بن جائے گا. لیکن اس میں بس ایک شرط یہ ہے کہ کسی مذکر کا نام ہو. جیسے لفظ حمزہ ہے، اب یہ مذکر کا نام ہے، یہ مؤنث نہیں ہے. طلحہ ہے، یہ مذکر کا نام ہے، یہ مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے. حذیفہ ہے، یہ مذکر کا نام ہے، یہ مؤنث نہیں ہے. بہرحال مؤنث کی بحث ہم باقاعدہ پڑھ بھی لیں گے، لیکن اب ہی معلمۃ، وہ معلمہ ہے. یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا. جو آج کا ہمارا سبق ہوگا اس کے اندر بھی پروناؤنس آئیں گے، لیکن ہم یہ نئے سے شروع کر دیا تھا. یہ کانسیپٹ بھی ہمارا ہو گیا تھا. دوسری بات ہم، اچھا یہ میں جو کر رہا ہوں اس کو میں ساتھ میں بھیجتا بھی جاؤں نا، ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اسکرین شاٹس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی، کوئی ساتھی انتظار تو نہیں کر رہا. آج ہماری اٹینڈنس تھوڑی کم ہے، کچھ ساتھی غائب ہیں ابھی تک. چلیں پھر آ جائیں گے انشاءاللہ تک. اس حوالے سے آپ حضرات نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، نہیں تو میں آگے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی میں بھی آگے نہیں بڑھ رہا، جو پیچھے پڑھا تھا وہی دوہرا رہا ہوں فی الحال میں. چلیے جی. اچھا جی چلیں، اب ایک اور چیز آپ کو ہم نے پڑھی تھی کہ جب بھی کوئی لفظ ہوگا، چلیں ہم سمپل لیتے ہیں، کتاب کو لیتے ہیں. کتابن ہے، کتابن ہے، اور کتابن ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں گے تو کتابن اور ان سارے یہ لفظ ایک ہے، لیکن فرق کیا ہے، پیش، زبر اور زیر کا.
یہ جو پہلی حالت ہوتی ہے کہ آخر میں پیش آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، اور دوسری حالت جس میں زبر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہے، اور تیسری حالت جس میں کہ کسرہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مرفوع ہونے کی بھی کوئی نہ کوئی گرامیٹیکل ریزن ہوگی، منصوب ہونے کی بھی گرامیٹیکل ریزن ہوگی، مجرور ہونے کی بھی گرامیٹیکل ریزن ہوگی، وجہ ہوگی جس وجہ سے آخر میں اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ اس کو مثال کے طور پہ ہم نے ابھی جملہ بنایا اللہ خالقن، اب یہاں پہ دونوں پہ ہم نے اس کو پیش پڑا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم اس کو کوئی آدمی آپ کے سامنے پڑھے اللہ خالقن، تو آپ کہیں گے یہ غلط ہے، تو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، کیوں؟ اس کی گرامیٹیکل ریزن یہ ہے کہ دیکھیے دو الفاظ جس سے جملہ بن رہا ہے، ایک معرفہ اور ایک نکرہ، ٹھیک ہے نا۔ جو پہلا معرفہ ہوتا ہے یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، یہ گرامیٹیکل ریزن ہے اس کی، اور جہاں پہ جملہ مکمل ہو رہا ہے نکرہ جس پہ بات مکمل ہوتی ہے یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، تو دونوں کو ضمہ ہی پڑھنا چاہیے آپ کو۔ گرامیٹیکل ریزن ہوگی کسی چیز کو پڑھنے کی کہ بھئی آپ نے اس کو پیش ضمہ کب پڑھنا ہے، اس کو ہم پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو زبر ہے اس کو ہم فتحہ کہتے ہیں، اور زیر کو ہم کسرہ کہتے ہیں۔ تو اس کی ریزن ہم نے یہ چیز ہم نے پڑھی تھی۔ جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، یہ بھی عربی زبان کے ساتھ کانسیپٹ خاص ہوتا ہے۔ اردو کے اندر بعض جگہوں پہ یہ کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہیں پہ جب ہم نسبت کرتے ہیں نا تو نسبت کے اندر وہ تو یعنی ہم عام طور پر کہتے کہ جیسے کہتے ہیں نا مال مفت، اب مال مفت میں ہم اس کو مالے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مال مفت نہیں پڑھیں گے بلکہ مال مفت یعنی مفت کا مال، اضافت کے لیے ہم عام طور پہ اردو میں پھر مالے اس طرح پڑھتے ہیں، مال مفت دل بے رحم۔ اب دل بے رحم میں بھی ہم نے اس کو کیا پڑھا کیسے، تو اردو میں بعض جگہوں پہ آتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے، عربی زبان میں تو بہت بنیادی کانسیپٹ ہے یہ کہ آپ نے کہاں پہ پیش پڑھنا ہے، کہاں پہ زبر پڑھنا ہے، کہاں پہ آپ نے کسرہ اور زیر پڑھنا ہے، بہت بنیادی بیسک کانسیپٹ ہے عربی زبان کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ جو اصطلاحات ہے مرفوع منصوب مجرور، اس میں پریشان نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے۔ برعکس کیا کہ اس اصطلاحات میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس یہ سمجھیے گا کہ اگر آپ نے پیش پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے پیش کیوں پڑھا ہے، آپ نے آخر میں اگر زبر پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ زبر کیوں پڑھتے، وہ ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے وہ ہمارا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ جی بھیج دیا۔ اچھا آگے چلیے گا، آگے ایک اور بتایا تھا آپ کو، کچھ حروف ایسے ہیں عربی زبان میں، حروف ایسے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا کہ الا ہے، الا کا مطلب ہے پر، ایک ہے الا، الا کا مطلب کیا ہے جی؟ باقی حضرات آج طرف یہ طرف ہے، جزاکم اللہ خیر۔ لام سے لی کا مطلب کیا تھا؟ لیے، لیے ٹھیک ہے نا۔ من کا مطلب کیا تھا؟ سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ ان کا مطلب بھی آئے گا یہ آگے چل کر، ان کا مطلب بھی یعنی اس کی طرف سے، یعنی سے یا طرف سے، یہ عام طور پہ ان استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بازیر بھی عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں ساتھ، جیسے بسم اللہ کے اندر ساتھ ہے، تو یہ عام طور پہ حروف، سارے کے سارے حروف کیا کام کرتے ہیں؟ بتایا تھا کہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو یہ کسرہ دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں، جیسے اب یہ الا ہے، تو مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ الا سقفی، سقف کہتے ہیں عربی زبان میں چھت کو، الا سقفی۔
السقف، یا الا آئے گا تو الا السماء، اب یہ نوٹ کیجیے گا، یہ نیچے زیر آ رہا ہے، الا السماء پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ جب الا آ گیا تو یہ آسمان کی السماء، ٹھیک ہے نا؟ للہ الحمد للہ ہم پڑھتے ہیں آج، یہ سے پہلے آپ کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا ہوگا کہ الحمد للہ ہی کیوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ، یہ دیکھیں یاد ہوگا باللہ بھی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ان ہے، جیسے فی البیت پڑھتے ہیں، گھر کے اندر، فی البیتی ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ من اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، یا آج جیسے کہ آ جائے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ان مثال کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں اس کو ان کسی کی بھی طرف سے کر سکتے، ان رجل، آدمی کی طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حروف جب بھی آتے ہیں تو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی، آج تھوڑی سی اس کی دہرائی بھی ہو گئی۔ اب صرف اتنی بات کو یاد رکھیے گا، اتنی بات کو ذہن میں رکھیے گا جو ہم آج آگے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ اب وہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اب سوال کرنے کے لیے ہم نے اسلوب دیکھا تھا، سمپل کوشچن ہوتا ہے ماں کے ساتھ، ما ہاذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہذا، یہ اسلوب ہم نے پڑھا تھا، اہذا قطن، کیا یہ بلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ از دس اے کیٹ، ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ بلہ ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آگے آ جائے گا من، ہم نے پڑھا تھا من کون کے لیے ہے، ہو از دس، من ہاذا، یہ کون صاحب ہیں، یہ من انسان کے لیے استعمال ہو، کون کے لیے استعمال من ہوگا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں آئینہ کے ساتھ، آئینہ آتا ہے کہاں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور من آئینہ یہ آتا ہے کہاں سے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا، جی سوال آیا کہ نہیں؟ من آنا، من آئینہ یعنی کہاں سے، من آئینہ انتا، تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ کہاں سے۔ اب سوال یہ آنا چاہیے تھا کہ من تو وہ حرف ہے جو بعد میں کیا کرتا ہے، کسرہ دیتا ہے، تو آئینہ پہ زبر کیوں آ گئی؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ کے اگر زبر پڑھتے ہیں، پیش پڑھتے ہیں، تو آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے، من کی بات تو آئینی آئینی کیوں نہیں پڑھ لیتے اس کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ آئینہ ہے، یہ ایسے الفاظ ہے جیسے حاضہ ہے، آپ ان الفاظ کو دیکھیں گے، یہ الفاظ کیا ہیں، ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، جیسے ان کی شکل ہے ویسی رہتے ہیں، آسمان کی یعنی زمین و آسمان میں کوئی تبدیلی آ جائے، ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ ایسے الفاظ کو ہم مبنی کہتے ہیں، ایسے الفاظ کو مبنی۔ جتنے الفاظ استفہام کے لیے آتے ہیں، استفہام کہتے ہیں سوال کو، استفہام کہتے ہیں کوشچن کو، ٹھیک ہے؟ جتنے ورڈز اور جتنے الفاظ کوشچن کے لیے آتے ہیں نا، ان کو ہم عام طور پہ مبنی کہتے ہیں کہ ان کی شکل تبدیل نہیں ہو۔ اس لیے اصولی طور پہ یہ کوشچن آپ کا بنے گا کہ بھئی آپ نے من اگر لگایا ہے تو اس کو من کے بعد آئینی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ من آپ نے بتایا تھا کہ من جب بھی آئے گا تو اپنے بعد میں آنے والے کو زیر کسرہ دے گا، لیکن یہاں پہ تو آپ نے نہیں دیا، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی آگے چلیے گا، یہ بس اتنا جو تھا، پرانا سبق کو دہرانا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ جب تک کہ ہم پچھلی چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی تو مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے آگے چلنا۔
ابھی تک جو سبق ہوا اس کے وجہ سے کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو کر لیں، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. جی آگے چلیں. کیا خیر ہے آپ حضرات؟ اجازت ہے آپ حضرات کی طرف سے؟ جی جی مولانا صاحب آگے چلتے ہیں. اچھا اس کو ریڈنگ کر لیتے. اس میں ایک چیز نئی آ رہی ہے. آئینہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، آئینہ کہاں اور من آئینہ کہاں سے، یہ تو میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. باقی چیزیں وہ پرانی ہیں. ایک چیز نئی آ رہی ہے لیکن ابھی پڑھ لیں، میں اس کی آگے چل کر عرض کرتا ہوں. جی پڑھنا شروع کریں. کون پڑھے گا ابھی؟ جی پڑھیے گا. البیت من البیت المسجد الی المسجد. جی آگے چلیے. آگے ڈائلوگ ہے. جی المدرس من این انت، ہوں یعنی کہ آپ کہاں سے ہیں. جی محمد انا ہوں من الیابان، جی میں یابان سے ہوں. اب یہ انا بھی ضمیر ہے، جیسے میں نے پچھلے بتایا تھا آپ کو کہ ہوا اور ہیا بتایا اور تھا، ٹھیک ہیا. ہے نا. اب آگے اس میں دو ایڈ کر لیں، انا میں اور نحنو ہم، ٹھیک ہے نا. انا میں اور نحنو ہم، یہ ایڈ کر لیں اس کے اندر. جی آگے چلیے گا. جی آگے کون ومن پڑھے گا؟ أين جی پڑھی شاباش. ومن أين عمار، اور عمار ہوں کہاں سے ہے. ہوا جی من سین سینی، اور وہ یہ چین کو کہیں گے سین. جی چین سے. جی چین سے. وہ چین سے ہے. وہ چین سے ہے یا چائنا سے؟ دیکھیے آپ نوٹ کیجئے گا. من الیابانی اور من الصینی. کیوں؟ وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی، من کی وجہ سے، ٹھیک من ہے نا. آگے. جی من کی وجہ سے. اب آگے چلیے گا. آگے کون پڑھے گا؟ جی پڑھیے. ومن أين حامد، جی هو من الهند، اور ہوا حامد من کہاں سے ہے؟ حامد ہوں ہند سے ہے. حامد ہندوستان سے ہے. جی شاباش. جی آگے پڑھیے گا. جی پڑھیے شاباش. أين عباس جی خرج، اور عباس خرج سے ہے. جی خرج نکل گیا. اچھا یہ میں عرض کر رہا تھا، اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا سمجھیے گا ذرا. ایک منٹ دیجیے گا مجھے، اس کی میں اسکرین شاٹ بھیج دوں. اچھا یہ ایک منٹ تھوڑا سا دیجیے گا ذرا. اب یہاں پر آپ ایک نئے کانسیپٹ کو اس میں ہم داخل ہو رہا ہے کانسیپٹ کو، اس کو دیکھیے گا ذرا. یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے خراجہ. اچھا دوسرا لفظ آ رہا ہے ذہبا، ٹھیک ہے. اب یہ خراجہ ذہبا یا اسی طریقے سے ایک اور لفظ آ سکتا ہے آگے چل کر اکلا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا لفظ آئے گا شریبا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک لفظ آئے گا کتابا. اب ان سب کا پیٹرن ایک ہے. پیٹرن سے میرا کیا مراد ہے؟ آپ اگر غور کریں گے تو ان کے تینوں حروف میں زبر آ رہا ہے، تینوں جگہ پہ زبر، تینوں جگہ پہ زبر، ٹھیک ہے نا. اکلا میں بھی تینوں جگہ پہ زبر، یہاں پر دو جگہ پہ زبر، ایک جگہ پہ زیر، یہاں پہ تینوں جگہ پہ زبر. کتابا، اکلا، ذہبا، خرج، یہ پیٹرن کا ایک ہے. اچھا یہ جو پیٹرن ہے یہ عام طور پہ افعال کا پیٹرن ہوتا ہے. عربک زبان میں اس کو ہمارے پاس جس کو آپ گردانے کہتے ہیں نا، عام طور پہ صیغہ یا گردان کہتے ہیں. وہ بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ افعال کا ایک خاص پیٹرن ہے. افعال کہتے ہیں وربس کو، وربس کو افعال کہتے ہیں. ورب بیسیکلی فعل ہے جو کسی کام کے کرنے اور زمانے دونوں کو بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پیٹرن ہے یہ جس کا میں نے بھی ذکر کیا، خرجا، ذہبا، اکلا، کتبا، یہ پاسٹ ٹینس ہے. یہ کون سا ٹینس ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ پاسٹ ٹینس ہے.
میں بلکہ اس کو نا کر کے پورا دوسری طرف لے آتا ہوں, وائٹ بورڈ پہ کر لیتے ہیں, ذرا زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ ہمارا پاسٹ ٹینس ہے. ایک منٹ دیجیے گا ذرا, میں اس کو نا وائٹ بورڈ پہ کر دیتا ہوں. اچھا, اب یہ ہم نے مثال کے طور پر کیا, یہ پاسٹ ٹینس کا اب ہمارے پاس آ رہا ہے. اب انہوں نے سمپل پاسٹ ٹینس, اور یہ میں نے آپ کو بتایا جیسے بھی لکھا نا, ذہب, یہ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے اس میں آ رہا ہے, گیا. اب اصل چیز کیا ہے کہ وہ گیا یعنی وہ مرد گیا. اس کو میں پورا لکھتا ہوں, وہ ایک مرد گیا. خرج, وہ ایک مرد نکلا. خرج. کتب, اس ایک مرد نے لکھا. ٹھیک ہے نا, یا جیسے اکلا ہے کھانے سے, اس ایک مرد نے کھایا. ٹھیک ہے نا, اکلا ہے. اسی طریقے سے داخلہ ہے, وہ ایک مرد داخل ہوا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اب آگے اسی طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ ضربہ ہے, اس ایک مرد نے مارا. ٹھیک ہے نا. نظرہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس ایک مرد نے دیکھا. اب سب کا یہ جو پیٹرن ہے, یہ صرف ابھی ہم کہیں گے فعل ماضی میں ہم ایک اگر آدمی نے کیا ہو تو اس کو بتانے کے لیے پیٹرن آ رہا ہوتا ہے. اگر اسی کو تھوڑا سا ہم ایک اور کام کریں, اس میں اگر ہم ایک بڑی تے لگا دیں, اس میں ایڈ کر دیں, بڑی تے کو ایڈ کر دیں, یہ مونس بن جائے گا. ذہبت, وہ ایک عورت گئی. خرجت, یہاں پہ بھی اگر ہم ایک بڑی تے کو ایڈ کر دیں گے تو خرجت, وہ عورت گئی. کتبت, اس عورت نے لکھا. اکلت, اس عورت نے کھایا. دخلت, وہ عورت داخل ہوئی. ضربت, اس عورت نے مارا. نظرت, اس عورت نے دیکھا. تو نظرہ, نظرت. دخلا, دخلت. ضربہ, ضربت. یہ پیٹرن بیسیکلی فعل کا ہے. اس کو آپ حضرات نے یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے آگے, خود بخود آپ لوگ اس سے فیملیئر ہونا ہے. چونکہ پہلی دفعہ آ رہا تھا, اس سے میں نے اس کو تھوڑا سا واضح کر دیا کہ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اچھا, وہ ہمارے کچھ 4-5 ساتھیوں نے تو ماشاءاللہ ایکسرسائز کر کے بھیج دی ہیں, کچھ میں نے دیکھ بھی لی ہیں, کچھ میں دیکھ کر انشاءاللہ اس میں سے جو وضاحت ہوگی میں کر بھی دوں گا. لیکن خلاصہ یہ کہ بھائی آپ حضرات سارے وہ کریں, کیونکہ اگر یہ ایکسرسائز نہیں کریں گے نا تو مشکل ہو جائے گا پھر ہمیں. ٹھیک ہے جی جناب علی, یہ ہم کر رہے تھے. اب دیکھیے گا کہ یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم. جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خرجہ, خرجہ کا مطلب کیا تھا, وہ نکلا, چلا گیا. ٹھیک ہے نا. این عباس, خرجہ کا مطلب عباس چلا. خرجہ, وہ چلا گیا یعنی عباس چلا گیا. اب آگے چلیے گا, آگے کون پڑھے گا؟ المدرس, جی پڑھیے گا. جی أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ این ذهب المدرس, این ذهب. اور ذهب إلى المدير. مدیر کا مطلب پتہ نہیں ہے کیا ہے. مدیر کا مطلب ہوتا ہے أين پرنسپل. پرنسپل, ذهب تو پرنسپل. ذهب کہاں چلا گیا؟ أين ذهب ایسا نہیں ہوگا؟ جی جی ایسے ہی ہے. این ذهب, وہ کہاں گیا. ٹھیک ہے نا. این کا مطلب ہے کہاں, ذهب ابھی بتایا نا وہ گیا. ذهب کا مطلب ہوگا وہ گیا. این ذهب, وہ کہاں گیا. یا جیسے این خرجہ, کہاں نکلا.
تو اب وہ آگے بتا رہا ہے کہ ذہبہ وہ چلا گیا، الی المدیر، مدیر کا مطلب جیسے میں نے عرض کیا اگر یہ تعلیمی ادارہ ہو تو پرنسپل کے لیے استعمال ہوتا ہے، پرنسپل کی ویسے میرے طرف خیال گیا. سے یہ مدیر اس کے لیے مینیجر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا؟ ایگزیکٹلی مینیجر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ عام طور پہ آرگنائزیشنز میں جب مدیر کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ مینیجر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ اگر تعلیمی ادارے کے اندر ہو تو یہ پھر جیسے یہاں پہ مدرس اور طالب علم کی کنورسیشن چل رہی ہے تو یہاں پہ پھر ہم بیسیکلی مدیر سے مراد پرنسپل مراد لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذهب الی المدیر وہ پرنسپل کی طرف چلا گیا. جی آگے چلیے گا، آگے پڑھیے گا. وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاضِ. اور علی کہاں گیا؟ علی واش روم گیا ہے. جی واش روم، مرحاض کا مطلب بیت الخلاء، یہ آپ کا واش روم ہے. ٹھیک ہے نا، ذهب الى المرحاض وہ واش روم کی طرف چلا گیا. ہم آگے چلتے ہیں، ایک منٹ دیجیے گا بس. اچھا جی اس کو میں صاف کر دوں پھر ہم چلتے ہیں. جی آگے چلیے گا. اچھا جی اب اس سوالات کے جوابات آپ خود بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب آپ سے پوچھتے ہیں میں این انت، اب یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ ہو گئی. اب ضمائر کے اندر یہاں پر اس کو سمجھیے گا، میں نے آپ کو جو ضمیر بتائی تھی پروناؤن ہوا وہ، ہیا وہ عورت، ٹھیک ہے نا، انا میں، اور نحنو، سوری اس کو ٹھیک کر دوں ذرا میں، نحنو ہم. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک اور آ گیا انتا. انتا تم مرد کے لیے، اگر سامنے جو سیکنڈ پرسن ہے آپ کے سامنے ایک آدمی مرد ہے تو اس کے لیے انتا ہے، اور اگر کوئی خاتون مؤنث ہے تو اس کے لیے آپ انتی استعمال کریں گے. انتا تم مرد اور انتی تم عورت. ٹھیک ہے نا، تو من این انتا کا ترجمہ کیا بنے گا؟ من این انتا کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جی تم کدھر سے ہو؟ جی تم کہاں سے ہو. اب آپ سے اگر سوال کیا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سے اگر پوچھا جائے پاکستان. جی آپ انا من الپاکستان. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ انا من الپاکستان لکھ دیتے ہیں نا یہاں پہ، ہم آپ جواب دیں گے کہ انا من الپاکستان. اگر ایک آدمی انڈیا سے ہے تو کیا جواب دے گا؟ جی ایک آدمی انڈیا سے وہ کیا جواب دے گا؟ انا من انا من الہندی. مثال کے طور پہ ہمارے رومان بھائی اس وقت آسٹریلیا میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں آسٹریلیا سے ہوں، تو رومان بھائی آپ کیا بتائیں گے؟ انا من آسٹریلیا. انا من آسٹریلیا. ٹھیک ہے، کوئی آدمی ہمارے کچھ ساتھی سعودیہ سے ہیں تو کہتے ہیں جی انا من سعودیہ. کوئی یمن سے ہے تو کیا کہے گا؟ انا من الیمنی، میں یمن سے ہوں. ٹھیک ہے نا، اگر انگلینڈ سے ہے تو انکلترا، مثال کے طور پہ یہ لفظ بھی آئے گا، آپ چکرا جائیں گے یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ انکلترا انگلینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، انکلترا، انا من انکلترا میں انگلینڈ سے ہوں. ٹھیک ہے، انا من امریکہ میں امریکہ سے ہوں. انا من الیابان، انا من الصین، ہکذا. تو میں کہاں سے ہوں؟ اب یہاں پہ سوال کیا ہے انت من الفلپین، کیا کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے بتائیے گا. کیا آپ فلپائن سے ہیں؟ یا فلپائن سے ہیں تو کیا جواب دیں گے آپ؟ لا انا من الپاکستان. ہاں لا انا من الپاکستان، نہیں میں پاکستان سے ہوں. ٹھیک ہے، یا جو بتائیں گے انا من الہندی، انا من السعودیہ، انا من الیمنی، انا من آسٹریلیا، انا من انکلترا، انا من امریکہ، انا من ہکذا، من اوروبا، یورپ کو اوروبا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی آگے چلیے گا، آگے سوال کیا ہے؟ من، جی پڑھیے گا. من 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 الصین. جی تو کیا اور پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ چین سے کون ہے؟ ہاں چین سے کون ہے، تو کون سا چین سے وہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ چلے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، نکال ڈال لیتے ہیں پیچھے.
کون تھا چین سے؟ جی چین دیکھیے گا کہیں ملا، کہاں ہے، کون ہے چین؟ عمار جی اب یہاں پہ جب ہم کو پتا چل گیا کہ عمار ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو کیا کیا جواب دیں گے؟ من السین، اس کو مٹائی دوں میں بہتر ہے. جی من السین، جی ہم کیا کہیں گے؟ عمار من السین. کیا جواب دیں گے؟ عمار من السین، کہ عمار چین سے ہے. ٹھیک ہے نا، عمار من السین، عمار چین سے، من السین، عمار من السین. جی اچھا جی آگے چلیے گا، اب آگے پڑھیے گا، آگے کیا لکھا ہے؟ جی من أين حامد؟ حامد جی کہاں کیا سے ہے؟ مطلب؟ جی حامد کہاں سے ہے؟ جی تو حامد صاحب کہاں سے تھے؟ جی حامد صاحب ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں نا، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. جی کیا لکھا ہے، کہاں سے تھے؟ جی دیکھیں، نہیں ملا، یہ دیکھیں ہوا کیا من لکھا ہوا ہے. الهند. جی آ گیا نا. ومن الهند. ہاں تو اب یہاں پہ بھی جواب کیا ہوگا؟ دونوں جواب ہو سکتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے، آپ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ایک تو آپ پورا جواب دیں. پورا جواب کیا دیں گے کہ حامد من الہندی، حامد ہند سے ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ اب حامد کا لفظ ریپیٹ کرنے کے بجائے یہاں پہ کیا لے کر آ جائیں؟ پروناؤن لے کے آ جائیں، ضمیر لے کے آ جائیں. کیا کہیں؟ ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے. تو دونوں طریقے آپ یہاں پہ جواب دے سکتے ہیں. جی اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا پڑھیے گا. جی اگلا سوال کوشچن کیا ہے؟ أين ذهب عباس؟ جی عباس کدھر گیا؟ ہاں جی تو کیا جواب دیں گے؟ کدھر نکلا؟ آپ نے پڑھا نا؟ جی جی کہاں چلا گیا؟ تو اب آپ نے کیا پڑھا تھا؟ عباس صاحب کہاں گئے تھے؟ مدیر کے پاس گیا تھا. تو ہاں تو جواب جی عباس من جی المدیر. اب آپ هو کہیں گے ذهب ذهب، إلى المدير. ہاں ہوا ذهب بھی آ سکتا ہے. ذهب عباس الى المدیر. ٹھیک ہے نا، جو عباس ہے وہ مدیر کی طرف گیا. ذهب عباسن ہے. ٹھیک ہے نا، ذهب عباس الى المدیر. اب الى آ گیا تو الى المدیر آ جائے گا. ذهب عباس الى المدیر، عباس مدیر کی طرف گیا. ٹھیک ہے، یا جیسے ابھی شفیق بھائی نے کہا ہوا ذهب، ٹھیک ہے نا، الى المدیر، وہ مدیر کی طرف گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں کر سکتے ہیں. آگے سوال آگے پڑھیے گا، آگے کیا لکھا ہے؟ جی جی پڑھیے گا. أذهب إلى المدير. ذهب علی، الذهب یہ سوري علي. یہ سوال الذهب یہ علي إلى المدير. ہاں یہ جو ہے نا کوشچن کے لیے. دیکھیں عربک میں نا یہ جو بغیر زیر زبر کے اگر لکھا ہو تو اس کو صحیح پڑھنا یہ کمال کی بات ہوتی ہے. اب یہاں پہ اصل کیا چیز ہے؟ یہاں پر ایک منٹ دیجیے گا مجھے، میں اس کو صاف کر دوں نا. اب یہاں پہ پہلا آ رہا ہے کوشچن کے لیے، پہلا آ رہا ہے کوشچن کے لیے. صرف کس کے لیے آ رہا ہے؟ کوشچن کے لیے. کیا دوسرا آ رہا ہے یہ ورب جو فعل ہم نے ابھی پڑھا، ذہب، کیا وہ گیا. علی، کیا علی گیا. الی المدیر، مدیر کی طرف. اب یہ کوشچن ہے. اذهب علی، کیا علی گیا مدیر کی طرف، پرنسپل کی طرف. یہ اصل میں تھا، اس کو انہوں نے جنابت ملا کے لکھا. تو ہمیں تھوڑا سا، کیونکہ ہم بالکل ابتدائی لیول پر ہے تو اس کو تھوڑا سا دیکھنے میں اور پڑھنے میں تھوڑی سی ہمیں دشواری ہوگی. جی اب اس کا جواب ہم کہاں تلاش کریں گے؟ وہیں پہ دوبارہ سے جو
ٹیکسٹ اور نص ہم پڑھ رہے تھے اس کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کا جواب کیا ہے کہ کیا وہ جو علی ہے وہ مدیر کی طرف گیا تھا, کہاں گیا تھا؟ اب اس کو دیکھیے گا, جو آخری ہمارے لائن ہے اس میں اس کا جواب ہمیں مل رہا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ جی مرقاد ہاں, نہیں پورا کیا, پورا جملہ کیا ہوگا اگر ذهب ہم إلى یہ کہنا چاہتے المرقاد. ہیں؟ اب اس کو ہم کس طرح سے کہیں گے جو آنسر دیں گے. اب یہاں پہ کوشچن کیا ہے کہ کیا علی مدیر کی طرف گیا, تو ہم پہلے تو نفی کریں گے نا, کیونکہ لا مدیر کی لا طرف لا ذهب علی ذهب علی, اور آگے کیا کہیں گے؟ ذهب علي علی الی إلى المرقاد. المرحاض, إلى المرحاض. الی المرحاضی. اب ضاد کے نیچے کیا کریں گے؟ زیر کسرہ دیں گے. کیوں؟ یہ الا کی وجہ سے. جب الا آ گیا تو پھر یہ ملا کے پڑھیں گے تو پھر الی المرحاض ہے. تو لا ذهب علی الی المرحاض, نہیں علی مرحاض کی طرف گیا. ٹھیک ہے نا. آگے تو یہ دوسرے کو ہم بائی پاس کرتے ہیں. اب اس کو پڑھنا ہے, اسی لیے کہا کہ اقرا وکتب. اقرا وکتب کا مطلب بنتا ہے کہ پڑھو اور لکھو, یعنی اس کو صحیح سے پڑھنا بھی ہے, کیونکہ بغیر اس پہ زیر زبر نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ نے جتنا پیچھے پڑھا ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ہم پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. جی آگے پڑھیے گا, اس کو کون پڑھے گا؟ پڑھتے جائیں, اس کا ترجمہ بھی ہم کرتے جائیں گے. جی من أين فاطمة ہوں هي من الهند. جی ترجمہ بھی کیجیے گا. فاطمہ کون فاطمہ کہاں نہیں, سے؟ من این فاطمہ, یہ من من ہے. أين ہاں, من من این کہاں سے. کہاں سے ہے؟ فاطمہ کہاں جی سے ہے؟ ہیا من ہوں الہند, وہ جی انڈیا سے ہے. وہ انڈیا سے. دیکھا اب یہاں پہ وہ بات آ گئی نا, مؤنث کے لیے ہیا آتا ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. مؤنث کے لیے ہیا اور مذکر کے لیے ہوا وہ. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے پڑھ لیا. تو جو ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں, 6 ضمائر ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں. ہوا مذکر کے لیے, ہیا مؤنث کے لیے, انا میں, اس میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے انا آتا ہے میں, نحنو ہم, اور انتا آپ, اور انتی آپ, یعنی انتا مذکر کے لیے انتی. یہ 6 ہمارے سامنے آ گئے. جی آگے پڑھیے گا. جی خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. جی ماشاء اللہ. جی کیا مطلب؟ خرج خرجہ تو بھی بتایا تھا. جی 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 وہ ٹیچر کے پاس چلی گئی. نہیں, خرجہ کا مطلب تو ہے نکلنے کا. جی خرجہ کا مطلب کیا ہوگا؟ نکلنے کا. کہ خرج المدرس, نکلا, کون نکلا؟ مدرس نکلا. ٹھیک ہے نا. من الفصلی, فصل کہتے ہیں کلاس روم کو. فصل کیسے کہیں گے؟ کلاس روم کو. ٹھیک ہے نا. تو الفصل کا مطلب کلاس روم ہے. تو خرج المدرس من الفصل, کہ مدرس نکلا. کہاں سے نکلا؟ من الفصل, کلاس روم سے. وذهب الى المدير, یہ تو آسان ہے, پیچھے آپ لوگ کر چکے. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی مدرس کوئی بھی گیا کر, مدیر کی طرف. اور کلاس سے پرنسپل کی نکلا طرف مدرس. چلا گیا. ہاں, یعنی مدرس کلاس سے نکلا اور مدیر کی طرف, پرنسپل کی طرف چلا گیا. مدیر بتایا تھا نا آپ کو, پرنسپل. ٹھیک ہے نا, پرنسپل کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے نا. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدير, کہ مدرس کلاس سے نکلا اور مدیر کی طرف چلا گیا. جی آگے چلیے گا, آگے کیجیے گا. ذهب تاجر الى الدکان, الى ہوں الدکانی. ہوں تاجر نکلا ہے دکان سے, دکان کی طرف. ذهب کا مطلب جانے کا ہے. خرج جانے کا مطلب نکلنے کا ہے. جی ذهب کا مطلب جانے کا ہے. تو ذهب تاجر کا مطلب تاجر چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ دکان کی الى طرف. الدکان, دکان کی طرف. جی اب آگے چلیے گا, آگے بھی آسان ہے.
खरजा हामिदुन मिनल गुरफती व ज़हबा इलल हमाम। हामिद निकला कमरे से और हमाम में चला गया, यानी कि वॉशरूम में चला हम गया। उस्ताद साहब, मैं एक बात थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था इसमें। हम एक सेंटेंसेस अब शुरू कर रहे हैं। जी जी अब ये एक जर्नल है कि सब पहले इसमें वर्ब आएगा, लाइक ये बहुत आपने अच्छा फेल सवाल किया, लेकिन इसको थोड़ा सा अभी आपने पेंडिंग में डाल दें, ठीक है ना। पेंडिंग इश्यूज नहीं होते, इसको जी, पेंडिंग क्योंकि में वो डाल दें। जी बाज का जिस तरह खरजल मदरस, तो इसको मैं जी तो जी शायद इसको रहा था, जी तो जी ये तो जी जी, क्या यानी पढ़ने कि थे मैं आप? हाँ पूछिए पूछिए, जी जी पूछें पूछें। यही सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि हम सेंटेंसेस पे आ गए हैं, तो जी पहले जी फेल आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह है अरबी में एक जो जर्नल अ, प्रिंसिपल। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने कहा ना, ऐसा ही है। असल में ये जो चीज है ना, मैं थोड़ा सा ग्रामर को बहुत आहिस्ता आहिस्ता ला रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो टर्मिनोलॉजी होती है ग्रामर की वो होती है। फिलहाल सिंपल जो एक वर्ब्स और फेल है। अब मिसाल के तौर पर जो आपने कहा ना कि खरजा, अब ये फेल है, हामिदुन उसका सब्जेक्ट जिसको हम फाइल कहते हैं, ये फाइल है। सिंपल ये फेल है, ये फाइल है, ठीक है। तो खरज हामिदुन मिनल गुरफती व ज़हब इलल हम्माम, सिंपल सेंटेंस बन गया कि निकला, कौन निकला? हामिदुन। यहाँ पे ज़हब ताजिर, तो जाने का अमल किसने किया? ताजिर ने। खरज अल मुदर्रिसु, ठीक है ना, तो निकलने का अमल किसने किया? मुदर्रिस ने। ये सारा का सारा आपका फाइल बन रहा होता है। तो जैसा आपने बताया कि वर्ब, सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, वो उसी उसी तरतीब पे बात चल रही होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो हमने चले इसको कर लिया, देख भी लिया। अब हम खरज हामिद मिनल गुरफती, इसको एक दफा दोबारा देखिएगा कि खरज हामिद मिनल गुरफा, गुरफा का मतलब क्या है? कमरा, ठीक है ना। गुरफा का मतलब क्या था? कमरा। हम्माम और मिरहाज ये एक है, हम्माम अल मिरहाज। लेकिन अब एयरपोर्ट वगैरह पे आप आमतौर पे क्या लिखा हुआ होता है? हम्माम लिखा होता है, हम्मामात भी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, जमा उसकी आ रही होती है। और लिर्रिजाल लिन्निसा लिखा हुआ होता है, आप देखेंगे उसके ऊपर। तो ये हम्माम और मिरहाज ये एक ही चीज है तकरीबन। थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन बहरहाल इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा जी, आगे चलिएगा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस थोड़ा सा, मैंने इसीलिए अर्ज किया कि भाई एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, वरना बहुत जल्दी आप महसूस करेंगे कि यार हम तो पीछे रह गए। एक्सरसाइज करने से कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होता चला जाएगा आपका। जी आगे पढ़िएगा, इसको पढ़ लेते एक दफा। जी मन खरज मिनल फस्ली, और यहाँ पे ये मन है, मन मैंने बताया था कौन के लिए, दोबारा पढ़िएगा। जी मन खरज मिनल फस्ली, और क्लासरूम से कौन निकला? कौन निकला, ठीक है ना। अब ये इसको हम वैसे सवाल भी है, चले आप बताएं क्लासरूम से कौन निकला था, और भी बताया था ना उन्होंने। कोई भी जुमला बना दें अपनी तरफ से, सवाल है ना, हमारे हम कोई भी जुमला बना दें कि फलाना ज़हब आदमी क्लास से निकला। जी ज़हब अलीयुन अलल फस्ली। खरजा है ना यहाँ पे, खरजा पूछ लें तो हम कहते हैं खरजा अलीयुन, अली निकला मिनल फसली, क्लासरूम से, ठीक है ना। मिनल फसली, खरजा अलीयुन मिनल फसली, अली क्लासरूम से निकला, ठीक है, या कोई भी लगा दें। अल मुदर्रिसु, यानी खरज अल मुदर्रिसु मिनल फसली, के मुदर्रिस क्लासरूम से निकला, ठीक है। या अब्बास खरज अब्बास मिनल फसली, अब्बास क्लासरूम से निकला, कोई भी आप निकाल सकते हैं। जी अब ये अगला सेंटेंस कीजिएगा। जी कौन करेगा भाई? खरज तालिबु मिनल मदरसती व ज़हबा इला सूक। तालिब इल्म जो जी है, स्टूडेंट जो है, मदरसे से निकला, दरसगाह से निकला और बाजार चला। जी खरज तालिबु मिनल मदरसती, तालिब इल्म मदरसे से निकला, व ज़हब इला सूक़ी, और बाजार, सूक कहते हैं बाजार को, ज़हब इला सूक़ी और बाजार की तरफ चला गया। जी आगे चलिएगा, आखिरी जो जुमला है कर लें। खतीजतुम मिनल सीनी व खालिदुम मिनल जाबान।
ختیجہ جی چین سے ہے، چائنا سے ہے، اور خالد جاپان سے ہے۔ خالد جاپان سے ہے۔ اب یہاں پر آپ نے جو فل ان دا بلینکس والا کام کرنا ہے، یہ اوپر حروف دیے ہیں من، الا، فی، الا، اور آگے جملے دیے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ نے جو پراپر حرف ہے اس کو آپ نے فٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا جملہ ہے الکتاب، اور آگے المکتب ہے۔ مکتب کا مطلب آپ نے یاد ہوگا کیا تھا، مکتب کا مطلب یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی میز، ہاں، ڈیسک۔ میز یا ڈیسک مطلب تھا، اس کا مطلب تھا ڈیسک تھا۔ تو الکتاب ڈیش مکتب، تو کیا لے کریں گے یہاں پہ؟ علل، جی اوپر، علل مکتبی آگے، ٹھیک ہے نا، الکتاب علل مکتبی، کتاب ڈیسک پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے میں کیا آئے گا؟ الطالب من الفصل، الطالب من الفصل، فی الفصل، دوبارہ دیکھیے گا، من کا مطلب بنے گا کلاس سے ہے۔ اگر ہم کہنا چاہیں کلاس میں ہے تو کیا آئے گا؟ الطالب فی فی الفصل، الفصل، فی الفصل آ جائے گا۔ تو یہاں پہ جی، صحیح کیا آئے گا؟ فی الفصل، کہ طالب کلاس میں ہے۔ اچھا، اب تیسرے نمبر پہ آ جائیں۔ جی ذهب حامد إلى جی الجامعة، ہاں، الجامع آ جائے گا کہ حامد یونیورسٹی کی طرف گیا۔ جی آگے چلیے گا، فورتھ کیجیے گا۔ جی خرج المدیر ڈیش مدرسہ، جی من المدرسہ، ہاں، خرجل پورا پڑھیں گے، خرج خرج المدیر، المدیر من المدرسہ، ہاں کیا مطلب بنے گا اس کا؟ مدیر نکلا مدرسے میں سے، مدرسے سے نکلا، ٹھیک ہے نا۔ مدرسے مدیر سے کا نکلا، مطلب پرنسپل ہے، تو پرنسپل پرنسپل مدرسے سے، مدرسے سے نکلا۔ تو اب یہ پانچواں دیکھیے گا کہ ہاں، اب یہاں پہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ جی کون اس کو حل کرے گا؟ جی ذهب محمد من الصين، جی جزاکم اللہ خیر۔ آگے چین سے نکل کے کہاں گیا؟ الی الیابان، جی الیابان، الیابان، ذهب محمد من الصین الیابانی، کہ ذهب کا مطلب بتایا تھا نکلا یا چلا گیا، تو محمد گیا چین سے جاپان کی طرف، چین سے جاپان کی طرف گیا۔ ذهب محمد الی الصین، کہ محمد اس سے جاپان کی طرف گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہمارا آج ہو گیا، اور جیسے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم تھوڑے سے نسبتاً سمپل سے کمپلیکس سینٹینسز کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اب تھوڑا سا ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے، اور آج ویسے کانسیپٹ بہت سے آگے، میرا خیال یہ ہے کہ مجھے آج یہاں سبق روک دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں فی الحال سبق یہاں پہ روک رہا ہوں، کل ایک نئے کانسیپٹ سے ہم اس کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت سی چیزیں ایک دم سے آ جائیں گی، تو وہ اگرچہ ابھی 10 منٹ ہے، یا تیار ہیں ذہنی طور پہ کانسیپٹ لینے کے لیے؟ جی میرا تھوڑا سا اپنا ریکویسٹ ہے، آج تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آج ایبزارب کرنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ہم جو آج جو پڑھا ہے اس کو کل دوبارہ سے ہم کر لیں گے، اور البتہ یہ جو ایکسرسائز ہے نا، یہ والی جو ایکسرسائز ہم نے یہ والی کی ہے، اس ایکسرسائز کو ضرور کر لیجیے گا۔ یہ میں بھی اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھیج رہا ہوں آپ کو، تو یہ اسکرین شاٹ میں ایکسرسائز کا لے رہا ہوں، یہ آپ لوگ اگر آج کر لیں نا تو بڑی آپ حضرات کی ایک مہربانی ہوگی۔ تو یہ ایکسرسائز آپ لوگ تھوڑا سا ابھی کر لیجیے گا، یہ میں نے اسکرین شاٹ بھیج دیا ہے۔ یہ والی ایکسرسائز اور یہ والی جو ایکسرسائز اس کو کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی، میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے، اور اس پہ ہم فی الحال اپنا سبق آج روک دیتے۔ کل جو آج پڑھا تھا اس کو بھی کل تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں گے ایک دفعہ، اور جو ایک نیا کانسیپٹ آنا ہے وہ میں کل پھر انشاء اللہ اس کو جب ذہن تھوڑا فریش ہوگا تو شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بات پوچھنی ہو کرنی ہو تو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ حضرت یہ آپ کے جو لیکچرز ہیں نا، آپ اگر آپ کے لیے ممکن ہونا تو فوراً ہی اپلوڈ اگر کر دیے ہیں، تو یہ ہے کہ چلے صبح صبح میں دوبارہ اس کو دیکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ اصل ابھی میں کچھ ہماری وہ ترتیب ہوتی ہے نا، وہ بچوں کو چھوڑنے کی، وہ سارا ٹیمپو جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے، وہ 15 25 30 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔
बारह वो मैंने ऑन अच्छा तो किया अच्छा हुआ था लेकिन म्यूट पे होता है, लेकिन वो ये कि अगर जल्दी मिल जाए तो ये कि शायद जल्दी दोबारा से ऑन द ट्रैक, बैक टू द ट्रैक असल हो में जाता है बंदा। वो असल में ये खिदमत ना कोई एक साथी ले ले तो आसान है। वो होता ये है, ये हमारे वैसे आसिम भाई हैं, मैं आसिम भाई से मुशावरा करता हूँ, हमारे ख्वाजा आसिम भाई ये सारा वो हमारे एक मदरसे की मौलवी है, उसको ये काम दिया हुआ है, तो वो फिर अपने सहूलत से उसको अपलोड कर देती हैं यूट्यूब पे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी के जिम्मे लगाता हूँ कि एक जी लेक्चर बहुत फौरी शुक्रिया, तौर पे अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। मैं जज़ाकल्लाह। इतना कुछ टेक्निकल काम नहीं है वो मैं जी जी देख लेता हूँ, क्योंकि वो बेचारी मोहल्ले में उनके जिम्मे बहुत सी काम होते हैं, तो वो थोड़ी सी मसरूफ होती हैं। मैं देखता हूँ उसको किसी और के जिम्मे लगाता हूँ ताकि जरा जल्दी ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। वो करते हैं इंशाअल्लाह, जी उसकी तरतीब बनाते हैं उसको, ठीक है। जज़ाक ठीक है, जज़ाक जज़ाकुम। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।